میں پہلے سمجھتا تھا کہ ان پڑھ بندے ماتم کرتے ہیں، لیکن وہاں تو ڈاکٹر بھی ماتم کر رہے تھے، پڑھے لکھے زمیندار کونسلر منسٹر سارے. یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اب مولوی صاحب کو پچھلی بات یاد نہیں رہتی. اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تیرے پڑھنے پڑھانے کے دن ان چکروں میں نہ پڑھ. وہ کہتے نہیں قبلہ پتہ ہے تو صحیح، آخر یہ ماتم ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو قبلہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے بیٹا، میں تجھے اندر کی بات بتاتا ہوں، انہوں نے کربلا میں ہمارے نبی کے پیارے بیٹے کو قتل کر دیا تھا. اب اس قتل کی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں. مولوی صاحب اندر سے آپ مانتے ہیں نا کہ ماتم سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے؟ نہ یار کہاں چلے جاتے ہو، بولو تو صحیح. جب آپ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں امام حسین رضی اللہ کو، میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے احباب کہتے ہیں، جب امام حسین کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ کہتے ہیں، جب امام حسن کا نام لیتے ہیں رضی اللہ کہتے ہیں. میں پورے ملک میں یہ میسج دے رہا ہوں، میڈیا کو بھی دے رہا ہوں کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت ویران نہ کرو، صحابہ کرام کو رضی اللہ کہا کرو، اولاد محمد کو علیہ السلام کہا کرو. نتیجہ آپ کے ذہنی میں ہوتا ہے، میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں، پورے ملک میں کر رہا ہوں، صحابہ کو رضی اللہ کہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خدا کی قسم یہ وہ والے ساتھ نہیں ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں، ہم خلوص دل سے تمہارے ساتھ ہیں، رضی اللہ کہو، ہم آپ کے ساتھ رضوان اللہ کہنے کو تیار ہیں. ہم تو آپ کی وجہ سے صحابہ کرام کا نام نہیں لیتے کہ کہیں کوئی بندہ کمزوری سے فائدہ نہ اٹھا لے، کیونکہ اگر صحابہ کے بار کا نام لے کے کوئی واقعہ بیان کر دو، اگلے دن ادھا محلہ تھانے پیش ہو جاتا ہے، راتی گلستانے دار مجلس ہوئی ہے اوتھے نہ لے گئے نے. کرنا شاہ جی ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ اگر صحابہ کے بارے کا مسلمان ذکر کرتے ہیں ہم بھی صحابہ کرام کا ذکر کریں، ہم بھی دنیا کو بتائیں کہ صحابی اور بھی بڑے تھے، جو صحابی 20-20 سال نبی کے ساتھ رہے وہ اتنی حدیثیں بیان نہ کر سکے جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کر گئے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ وہ صحابی ہیں جو اسلام لانے کے بعد نبی کی سنگت میں جنہیں 3 سال بیٹھنے کا موقع ملا، پھر سرکار سفر آخرت فرما گئے. باقی صحابہ 20-20 سال رہے، ان کی حدیثیں 100 سے اوپر نہ جائیں، اور جو صحابی 3 سال ساتھ رہ جائے اس کی حدیثیں 5500 سے بھی اوپر چلی جائیں. تو علماء اسلام پتہ بچوں کو تسلی کیسے دیتے ہیں کہ باقی صحابہ کا حافظہ حضرت ابو ہریرہ کے برابر نہیں ہو سکا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کے نصیبوں نے مدد کی اور انہیں نبی کا جھوٹا دودھ پینے کو مل گیا، کیونکہ محمد کا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو ملا، لہذا قوت حافظہ سب صحابہ سے بڑھ گئی. مسلمانوں ضد میں زندگی گزار دینی ہے جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے، جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتے پھر جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جاتے ہیں ان کے مقابلے کہاں سے ہو رہے ہیں بھائی؟ ہمارا تو دل چاہتے ہم صحابہ کے بارے کا تذکرہ کریں، وقت زیادہ نہیں ہے، ہم اصل متوجہ رہیے گا. میں آخری گزارش کر رہا ہوں صحابہ کے بارے کو رضی اللہ کہو، لیکن اہل بیت کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام کہا کرو، اولاد محمد کو علیہ السلام کہا کرو. میری بات پہ یقین نہیں آتا تو درود ابراہیمی نماز سے پڑھنا چھوڑ دو. جب کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہو کہ محمد و آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تم نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی اولاد پہ بھیجا. اگر درود اولاد کے لیے ہوتا ہے پھر محمد کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن گئے؟ چپ نہ رہو یار، میں تائید چاہ رہا ہوں، سارے شیعہ سنی بھائی موجود ہے. اولاد محمد پہ رضی اللہ کیسے؟ عقیدہ مسلمانوں کے ہر فرقے کا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبی ہمارے نبی کے پسینے سے بنے، یہ سارے نبی ہمارے نبی کے پسینے کے صدقے میں بنے، ہمارے محمد کی پسینے کی خیرات میں یہ نبی بنے. میں کیونکہ اکثر یہ بات کر رہا ہوں، آج بھی چاہتا ہوں کہ میرا میسج ویڈیو آڈیو CD کے حوالہ سے پورے ملک کی نمائندگی 18 جیٹ کے اس پروگرام میں ہوتی ہے، لہذا جہاں جہاں تک مولائیوں تک میرا یہ پیغام یہ حوالہ پہنچ رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ اگلی نسل تک پہنچائیں، اپنے اپنے شہروں کے مسلمانوں تک پہنچائیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی ہمارے نبی کے پسینے سے بنے. کیونکہ منبر کوفہ پہ خطاب علی کر رہے تھے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ نبی کا یہ ارشاد ہے کنت نبیّا فآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یا علی جب تھا ہی کچھ نہیں پھر محمد رہے کہاں؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے کچھ پردے بنائے، ان پردوں میں نبی کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت،
حجاب حیبت، حجاب نبوت، حجاب جبروت، حجاب کبریا، حجاب منزل، حجاب رفعت، حجاب سعادت. کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو کسی پردے میں سبحان ربی العظیم کہا تو کسی پردے میں سبحان الملک المنان کہا تو کسی پردے میں سبحان الکریم الاکرم کہا تو کسی پردے میں سبحان العظیم اعظم کہا تو کسی پردے میں سبحان من ہوا غنی من لا یفتقر کہا. جب یہ نور تصویر بیان کر چکا اللہ نے کچھ دریا خلق کیے. ان دریاؤں کی تہ میں نور مصطفیٰ کو اترنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں، زہد کے بعد دریا تقویٰ میں، تقویٰ کے بعد دریا خشیت میں، خشیت کے بعد دریا سیانت میں، سیانت کے بعد دریا انابت میں، انابت کے بعد دریا مزید میں، مزید کے بعد دریا صبر میں، صبر کے بعد دریا رضا میں، رضا کے بعد دریا وفا میں، وفا کے بعد دریا حیا میں. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کے نور نبی کا باہر آ گیا خالق کی آواز آئی تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے. وہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدے سے سر اٹھا لیا اس کے جسم پاک سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے پسینے کے قطرے ضائع نہیں کیے، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. اب آدم صفی اللہ بنا تیرے محمد کے پسینے کی وجہ سے، نوح نجی اللہ بنا تیرے نبی کے پسینے کی وجہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا تیرے محمد کے پسینے کے صدقے میں. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. اب ان مسلمانوں کے ذمہ دار دانشوروں سے پوچھو جو نبی تیرے محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پسینے سے بنے ہیں. جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں محمد نے کہا حسین منی فانا من الحسین الحسن نصف شبیتی الفاطمہ تو بردات منی. علی سے نبی نے کہا یا علی لہموں کا لہمی، جسموں کا جسم، دموں کا دمی. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرے بیٹے میرے بیٹے ہیں، تیری نسل میری نسل ہے، تیری اولاد میری اولاد ہے. مسلمان تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور جو محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہے پھر جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بنے؟ اسلام بھائیو قیامت کے دن ضد کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا ہے. ہم گناہگار شیعوں کی ضد میں اپنی قبریں ویران نہ کرو. دن رات نبی کو مانو لیکن نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے. آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے رولے رپے ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بین المسلمین اتحاد کا ایک چھوٹا سا نسخہ دے رہا ہوں. عزت سب کی کرو، نمبرنگ اگر کرنی ہے تو آل محمد کے بعد شروع کرنا. کون کس نمبر پہ ہے؟ یہ آل محمد کے بعد شروع کرنا، کیونکہ جنہیں آپ نمبر دے رہے ہیں وہ بھی جب تک نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑے. چپ نہ رہو یار، میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. زیادہ نمبر آل محمد سے ہٹ کے مشورہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، کسی فرقے کی دل آزاری میرا مقصد ہی نہیں ہوتا. لو مسلمانوں کے فاصلے ختم کرنے کے لیے بڑی آسان سی بات آپ کے ذہنوں میں بھی رہ جائے گی. 4 لفظ ذہن میں رکھ لو: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. آپ اتنا اچھا چپ ہوئے ہیں کہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے میں چپ کر لوں. میں قسم بخدا اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. دیکھیں ترتیب کیسی.
اس میں کوئی دل آزاری ہے کسی کی؟ اللہ نبی اہل بیت صحابہ، اللہ نبی اہل بیت صحابہ. جب تک اب چپے میں نے